السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال بہت زیادہ اہم ہے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ بھائی کہتے ہیں میرے ایک لڑکی سے نکاح ہونے والا ہے، رخصتی ہوگی، نکاح کے بعد رخصتی ہوگی، ابھی ہماری منگنی ہوئی ہے۔ تو اس جو میری ہونے والی بیوی ہے اس نے مجھے بتایا ہے میرے ساتھ ایک دفعہ زبردستی کی گئی۔ کیا کہتا ہے ذرا بات کو سمجھیے گا کہ وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ آپ سے پہلے میرے ایک لڑکے کے ساتھ تعلق تھے، اس نے کہا میں آپ سے نکاح کروں گا۔ اس جھانسے میں دے کر اس نے میرے ساتھ ایک دفعہ زنا کر لیا ہے، تو زبردستی اس نے میرے ساتھ زنا کیا تھا۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ کل کو کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اب بتائیں کیا میں اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ بہت اہم اور بہت پیچیدہ سوال ہے یہ والا، آپ نے ذرا دھیان سے اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دیکھیں، ہمیشہ بات یاد رکھیں، زانیہ لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی بھی خواتین میری اس میسج کو سن رہی ہے، میری بات کو سن رہی ہے، ذرا غور سے سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی ضرور کیجیے گا، آگے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک ظاہر کرنے کے لیے وہ شوہر کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اچھا، اسی ضمن کے اندر مجھ سے ایک نہیں کئی اس طرح کے مسئلے پوچھے گئے ہیں، تو میں نے کہا اس پر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں میں، تاکہ تمام بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ کوئی بھی ہماری بہن ہے، وہ شادی ٹھیک ہے، آپ نے شادی سے پہلے کچھ بھی کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، اللہ سے معافی مانگے آپ، ٹھیک ہے، شوہر کو نہ بتائے، کیونکہ اللہ نے شوہر کے اندر غیرت کا وعدہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسا بھی ہو، لیکن کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے کسی اور کے ساتھ وہ رات گزارے یا کسی اور کے ساتھ غلط کام کیا ہو۔ اور حالانکہ دیکھا جائے آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر 100 میں سے 70% جو خواتین ہیں، لڑکی ہیں، وہ یوز ہو چکی ہوتی ہے، استعمال ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی پہلے نہیں بتانا چاہیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے میں نے زنا کیا تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے۔ اول تو آپ ایسا کام کرنا نہیں ہے، جیسے کہ مجھے بھائی نے بتایا کہ اس لڑکی کو اکثر ہمارے یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا جھکاوا دیا جاتا ہے، بھی میں نے تو آپ سے نکاح کرنا ہے، تو لہذا غلط بات ہے یہ۔ کئی ایسی خواتین ہیں جن کو نکاح کا کہہ کر اسے زنا کر کر یوز کر کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا ہی نہیں جاتا۔ ایک نہیں کئی ایسی خواتین ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنے شوہر کو، ہونے والے شوہر کو اپنی صفائی مت دے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ وہ آپ سے پوچھے گا لیکن آپ نے نہیں بتانا اس کو۔ قسم لے تو قسم کھا لو، اور قسم کھانے کے بعد کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ بچانے کے لیے قسم کھا لو، بعد میں اس کا کفارہ دے دینا، اس کا قسم کا کفارہ دے دینا اس کا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا، کیونکہ گھر ٹوٹنے سے گھر بچ رہا ہے، گھر ٹوٹنے والا تو اس کو بچانے کے لیے آپ یہ کام کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو بعد میں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے قسم توڑ دی ہے تو قسم کا کفارہ دے دو آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا، آپ یہ نہ بتائیں کہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے فلاں کسی سے غلط کام کیا ہے، میں نے فلاں اس سے کیا ہے، میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگو اور نہ کرنے کا پکا عزم کر لو کہ بھائی اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، اس طرح آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، پکا عزم کر لے، ٹھیک ہے، آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسی میڈیسن ہے جو اگر ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی ہے تو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو درست کر لو، کسی اچھی سی طبیبہ سے رابطہ کر کے اپنا ٹھیکا لو۔ اب کیا ہوگا، اب میں یہ تو پہلی بات تھی جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، مجھے امید ہے کہ بات سمجھ۔ اب میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں اس بھائی کو مشورہ دینا چاہتا ہوں جو اس نے مجھ سے پوچھا میں اس سے نکاح کروں کہ نہ کروں۔ جائز ہے، کر سکتے ہو اگر آپ نے اس کو بتا بھی دیا ہے۔ میں نے اس سے یہ بات کہی تھی، دیکھو آج کل کے دور میں بہت کم ایسی خواتین آپ کو ملے گی جو استعمال شدہ نہ ہو، اکثر
سب کی بات نہیں کر رہا میں، 100 میں سے 70-80% یوز ہوئی ہوتی ہے، پہلے وہ کسی نہ کسی غلط چکر میں پڑ گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت کم خواتین ہوتی ہے ایسا جن کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تو آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر میری بات ذرا دھیان سے سننا۔ نمبر 1، اس بات کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دیکھو اس نے آپ کو بتا دیا ہے، اس نے آپ کو بتایا ہے، اپنی ساری حقیقت بتا دی، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ عموماً عورتیں بتاتی نہیں ہیں، سب کچھ کر لیتی ہے، اس نے بتا دیا ہے۔ اگر نکاح کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہو، ٹھیک ہے، معاف کر دیا، توبہ کر لی، ٹھیک، اللہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ اس سے نکاح کرتے ہو تو میں یہ اللہ تعالیٰ سے پکی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے، اس میرے بندے نے فلاں عورت کو معاف کر کر اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا، ٹھیک ہے، میں زنا کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں وہ خواتین جن سے غلطی ہو چکی ہے وہ کبھی مت بتائے وہ، ٹھیک ہے، اگر آپ سے ہو گئی ہے یہ غلطی، ٹھیک ہے، تو آپ اس وقت جو بندہ اگر اس سے نکاح کرتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود وہ نکاح کر لیتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نیکی قبول پسند آئے، وہ آپ کے بخشش کے فیصلے کر دے، کیونکہ بہت سارے لڑکے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لڑکے کر رہے ہوتے ہیں کام یہ والے، ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کام یہ کر رہا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو اور دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی، ابھی تو آپ نے معاف کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کو اس بیچاری کو جس سے غلطی ہو گئی ہے، ایک تو جس سے غلطی ہو گئی ہے، ایک ہے اس کی عادی، جیسے کہ بھائی کہتے ہیں کہ اس نے کئی دفعہ زنا کیا ہے، اس سے پھر نہ کرو بھائی، وہ زانی ہو رہے تو اس سے نہ کرو، وہ آپ کے نکاح کرنے کے بعد بھی آپ سے غلط کا وہ کرے گی، وہ اس کا منہ کھل گیا ہے، اس سے نہ کرو۔ لیکن جو ایک عزت دار لڑکی جس سے دھوکہ ہوا ہے، یا کوئی بھی ایسی خواتین جس سے یہ کام سرزد ہو گیا ہے، نکاح کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھو، اگر کر رہا ہے آپ کو پتہ ہے، آپ پھر بھی کرنا چاہتے ہو، کل کو اس کو بیچارے کو تانے نہ دو آپ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ تانے دے دے کر باہر دیتے ہیں، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، تو نے ایسا تجھ سے ہو گیا، تو نے فلاں ڈھمکار کر لیا۔ اب نکاح تو ہو گیا ہے، نکاح کے بعد تانے شروع ہو گئے کہ تو نے فلاں لڑکے کے ساتھ کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ اب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو تانے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو معاف کرے اور درگزر کرے۔ عفو اور درگزر کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اور معاف کر کر جتلا دینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ٹھیک، جیسے اس بھائی نے مجھ پوچھا ہے، اب آپ اس کو معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، معاف کرنے کے بعد اگر آپ اس سے نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں آپ اس کا تانا نہیں دیں گے، یوں سمجھو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا ہے آپ نے۔ اگر آپ یہ کام کر سکتے ہو تو اس سے نکاح کرو آپ، اگر آپ یہ کام کر سکتے ہو تو اس سے نکاح کر لو آپ، اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ نکاح کے بعد اس کو ابھی تو معاف کرنے کا تانے دو گے، اس کو بیچاری کو مارو گے، نہ ادھر کا چھوڑو گے نہ ادھر کا چھوڑو گے، تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہو پھر آپ نکاح مت کریں، چھوڑ دو اس کو حال پر، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، پوچھے کیا کر سکتا ہے ایسے، تو ٹھیک ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، اجر ملے گا کسی کا گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ویڈیو، میں نے کہا کہ میں کچھ تفصیل میں آپ سے بات کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا کچھ آپ سے کہہ گیا ہوں، میں تو مختصر ویڈیو بنانے کے لیے بیٹھا تھا، تو بہرحال اللہ نے جو بھی دل سے نکالا اچھا ہی نکالا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔